دنیا کے سب سے مشہور جرنیلوں میں سے ایک جن کی موت اتنی خوفناک تھی جتنے کہ تاریخ دانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم زندہ دفن ہوا تھا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ تاریخی شواہد اور جدید ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ جب 323 قبل مسیح میں بابل میں سکندر اعظم کی موت ہوئی تو تاریخی حسابات کے مطابق اس کے جسم میں 6 دن تک کوئی خرابی کے آثار نہیں دیکھے گئے۔ قدیم یونانیوں کے لیے یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ نوجوان مقدونی بادشاہ کے بارے میں ان کا خیال صحیح تھا، اور جو سکندر نے اپنے بارے میں سوچا تھا کہ وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک دیوتا تھا۔ صرف 32 سال کی عمر میں اس نے ایک سلطنت فتح کر لی تھی جو بلکان سے لے کر جدید پاکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ بیمار ہوا اور 12 دن کی شدید تکلیف کے بعد فوت ہو گیا تو ایک اور حملے کے دہانے پر تھا۔ تب سے مورخین نے اس کی موت کی وجہ پر بحث کی ہے، جو کہ ملیریا، ٹائیفائڈ، الکوہل پوائزننگ سے لے کر اس کے حریفوں میں سے کسی ایک کے ذریعے قتل تک کی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ سکندر اعظم جو کہ اپنی بے پناہ عسکری فتوحات کی وجہ سے مشہور ہیں، ایک ریئر بیماری کا شکار ہو گئے جو ان کو 6 دن تک مفلوج کر گئی۔ یہ بیماری ان کی حرکت کرنے، بولنے اور سانس لینے کی صلاحیت کو دھیرے دھیرے چھینتی گئی۔ جب ان کے وفادار سپاہی ان کے جسم کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، وہ شاید ابھی تک زندہ تھے۔ ان کے اعصابی عضلات اتنے مفلوج ہو چکے تھے کہ طبیب نہیں دیکھ سکے کہ وہ ابھی تک سانس لے رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی مردہ قرار دیا گیا۔ لیکن اب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے۔ ایک ریئر آٹو امیون بیماری ان کے جسم کو اندر سے تباہ کر گئی۔ ماہرین کے مطابق سکندر کی موت 6 دن بعد ہوئی تھی جتنے کہ پہلے تصور کیا گیا تھا۔ ان کی بیماری نے انہیں مفلوج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اسٹاف نے تقریباً 1 ہفتے تک یہ نہیں پہچانا کہ ان کا بادشاہ ابھی تک زندہ ہے۔ سکندر کی بیماری ایک شراب نوشی کی رات کے بعد شروع ہوئی جس میں انہوں نے 12 پوائنٹ شراب پی۔ اگلے دن انہوں نے تھکاوٹ اور عام دردوں کی شکایت کی، لیکن دوبارہ 12 پوائنٹ شراب پی۔ ایک دن بعد تیز پیٹ کے درد نے انہیں تنگ کیا، جبکہ ایک بڑھتی ہوئی بخار نے ان کو قابو کر لیا۔ بستر پر پڑے ہوئے اور شدید درد میں سکندر نے اپنی حرکت کی صلاحیت کو کھو دیا۔ صرف ان کی آنکھوں کی جھپک اور ہاتھوں کی ہلچل باقی رہی۔ ان کی وفات کے 11ویں دن مقدونیہ اور فارس کے بادشاہ کو مردہ قرار دیا گیا، حالانکہ اسٹاف کا کہنا تھا کہ وہ آخری تک ذہنی طور پر بیدار تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سکندر کی علامات گیلن بارے سنڈروم سے ملتی ہیں، جو کہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کا مدافعتی نظام اعصاب پر حملہ کرتا ہے، دھیرے دھیرے متاثرہ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ بیماری پیٹ میں ایک بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جو دماغ کو متاثر نہیں کرتی، جو کہ سکندر کی ذہنی ہوشیاری کے بارے میں رپورٹ سے میل کھاتی ہے۔ یہ نیا نظریہ اس خوفناک امکان کو بڑھاتا ہے کہ سکندر ابھی تک زندہ تھی جب انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ قدیم دور میں طبیب نبض کی بجائے سانس کی موجودگی یا عدم موجودگی سے موت کا تعین کرتے تھے۔ سکندر کی سانس کی مفلوجی نے ان کے سانس کو اتنا محدود کر دیا کہ طبیب نہیں دیکھ سکے کہ وہ زندہ ہیں۔ یونانی علماء نے بعد میں لکھا کہ ان کی موت کے بعد ان کا جسم خراب نہیں ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سکندر ایک دیوتا تھے۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ حقیقت میں ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ تاہم سکندر کی سانس اتنی محدود ہو چکی تھی کہ وہ شاید کومے میں تھے جب ان کی موت کی تیاری شروع کی گئی۔